كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ کتاب الزکوٰۃ میں تقریباً زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل گزر چکے ہیں. پچھلے درس سے صدقۃ الفطر شروع ہوا تھا. اسی کی حدیث سے چل رہی تھی. آج بھی انشاءاللہ صدقۃ الفطر ہی پر ہم گفتگو کریں گے. اگر ٹائم بچا تو دوسرے مسائل کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. بعض اہل علم نے بیان کیا کہ زکوٰۃ دو طرح کی ہے، زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ البدن. زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ البدن یا ابدان کہیں. یہ بعض مشائخ نے، بعض سلف نے یہ لکھا اور وضاحت کی کہ یہ دو طرح کے زکوٰۃ ہیں، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور آسان کچھ اصولی بات ہے. زکوٰۃ مال پر ساری گفتگو ہو چکی ہے کہ چند قسم کے زکوٰۃ ہیں جن پر مال ضروری ہے. مویشی، سونا چاندی، اناج اور غلہ، اسی میں تجارت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں نا. یہ جو مال کی زکوٰۃ ہے کئی قسم کی، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا. نصاب مقرر ہے، نصاب مقرر ہے، پورا ہے تب تو زکوٰۃ ہے، اور اگر نصاب تک مال نہیں پہنچا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہر ایک کا زکوٰۃ الگ الگ. اونٹ کا نصاب الگ، گائے کا نصاب الگ. اگر یہ ماشیہ ہے تب، چرنے والی ہے تب، سائمہ ہے، چرنے والی ہے تب. اور اس بکریوں کا الگ ہے، سونا چاندی کا الگ ہے. ان کے لیے نصاب ہونا بھی شرط ہے، اور ساتھ ساتھ کیا شرط ہے؟ حول، سال پورا ہونا. کچھ ایسی چیزیں ہیں بعض اموال جن میں سال پورا ہونا نہیں ہے، اس سیزن پر ہے.
جس سے اناج اگلا زمین کی پیداوار، یہ جو ہے یہ الحمدللہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ بدن یا زکوٰۃ جسم یا زکوٰۃ ابدان ہے، اس میں نصاب کی شرط نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کا تعلق آدمی کے بدن سے ہے۔ اور زکوٰۃ نفس کہہ دیں، ہر جان کے بدلے، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ فطر جو ہے اس کا تعلق نصاب مال سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس کا ہے؟ بدن سے ہے، زکوٰۃ بدن ہے۔ اب جب زکوٰۃ بدن ہے تو ہر شخص کی طرف سے یہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ مال کی زکوٰۃ نصاب تک پہنچے، حولان حول ہو یا فصل ہو، تب زکوٰۃ اس پر ہے۔ اگر نصاب نہیں ہے، نصاب کو نہیں پہنچا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ فطر جو ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ بدن ہے تو یہاں اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے۔ اسی لیے چھوٹا ہو، بڑا ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، بالغ نابالغ، کوئی شرط نہیں، بلکہ غریب ہو، مسکین ہو، گرچہ مالدار نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ اپنا فطرانہ ادا کر سکے تو وہ بھی ادا کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی حدیث جو ہے زکوٰۃ الفطر میں، اللہ رسول نے فرمایا، فرض رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر من المسلمین۔ بس زکوٰۃ ابدان ایک شرط ہے، کیا؟ مسلمان ہونا چاہیے، چاہے روزہ رکھتا ہو یا روزہ نہ رکھتا۔ ایسے بہت ایک مریض ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن زندہ ہے، بدن تو ہے، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، نابالغ ہو یا بالغ ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ زکوٰۃ ابدان اور زکوٰۃ فطر کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ رسول نے فرمایا کہ فقیر جو مسکین ہے وہ بھی کیا کریں؟ زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ بدن ہے۔ اس لیے یہ فرق سمجھانے کے لیے کہ زکوٰۃ بدن میں نصاب شرط نہیں ہے اور زکوٰۃ اموال جو ہیں نصاب اس میں شرط ہے۔ اب زکوٰۃ فطر جو نکالی جائے گی وہ کس سے نکالی جائے گی؟ تو بعض روایتوں میں اگر ملایا جائے تو 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ فطر جو ادا کی جائے گی، کن سے ادا کی جائے، کون سا چیز زکوٰۃ میں نکالی جائے؟ کہتے ہیں تقریباً 5 کا تذکرہ ہے، 5 کا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ گندم، جو، گندم، جو، کھجور،
کشمش اور کہتے ہیں کشمش اور کیا ہو گیا؟ 4 ہو گئے نا؟ گندم، جو، کھجور، تمر اور کشمش 4 ہو گئے، اور کہتے ہیں پنیر، چاول نہیں، پنیر عقید جو بولتے ہیں نا، پنیر. یہ ان 5 چیزوں کا تذکرہ برابر اہل علم نے کیا ہے. بعض روایتیں جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ جو مکئی جو آتی ہے نا ذرہ، ان کا بھی، لیکن وہ روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح کہ 5 کا تذکرہ آتا ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ سمجھے، کیا ان 5 چیزوں کا جو تذکرہ ہے انہی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی کہ اور نکالی جاتی؟ یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. ترجمہ تو حدیث کا گزر چکا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں. یہ سمجھنا کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے؟ گندم، جو سمجھتے ہو نا، گندم، جو، بارلی، بارلی، اور تمر، کشمش کیا بولتے ہیں اردو میں؟ مرقع. نہیں، وہ چھوٹا بڑا اردو بولتے ہیں، چھوٹا بڑا مرقع، چھوٹا ایک کالا بھی آتا ہے اس میں. ہاں غلط ہے، لیکن ہے وہ ایک ہی چیز. دونوں کشم اردو بولتے ہیں، اسی کو مرقع بھی بولتے ہیں. چھہارا اور مرقع 2 بڑے مشہور ہے. چھہارا کھجور سوکھا ہوا تیار کیا جاتا ہے وہ، اور یہ تو عقید، پنیر. تو پہلی چیز تو یہ سمجھیں، پہلی چیز یہ کہ یہ فطرانہ جو ہے یہ کھانے والی چیزوں سے نکالنا ہے جو بطور غذا کے استعمال ہو رہی ہو. کھانے والی چیزیں 2 طرح کی ہیں، 2 طرح کی ہیں. ایک تو ہے جو بطور غذا کے کھائی جاتے ہیں، کچھ وہ چیزیں جو بطور ٹیسٹ کے، مزہ کے کھاتے ہیں. تو وہ کھانے پینے کی چیزیں جو بطور غذا کے استعمال ہوتی ہیں، بطور غذا کے اصل، یعنی روٹی، جو ہو. بہت سارے علاقوں میں کیا تھا، بہت سارے علاقوں میں، عربوں میں کھجور بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی، بطور غذا کے استعمال ہوتی تھی. کشمش ہے اور پنیر. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ سب دیکھیں بطور غذا کے استعمال ہوتے ہیں، بطور غذا. یہ 5 چیزیں جو ہیں بطور غذا کے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا وہ بطور سڑنے بڑھنے والی نہیں، 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، ایک بہت سالوں سال وہ موجود رہتے ہیں. تو چونکہ اللہ رسول نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ زکوٰۃ بدن یا زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ مسکینوں کا، حاجت مندوں کا کھانا ہے. تو پتہ یہ چل گیا یہیں سے کہ کھانے پینے کی چیزیں نکالنی چاہیے. اب یہ 5 چیزیں جو ہیں اس میں بڑی مصلحت، حکمت ہے. اللہ رب العالمین نے آسانی کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کسی علاقے میں ہو وہاں گندم نہ ہو رہا ہو، جو ہو رہا ہو، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گندم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے.
کہیں ایسے ہیں جہاں کشمش، کہیں کھجور، دیہات وغیرہ کے لوگ جن کے پاس نہ کھیتی ہو نہ باڑی ہو نہ باغات ہو سکتا ہے ان کے پاس کیا ہو، دودھ والا جانور ہوتا ہے، اس سے وہ پنیر تیار کر رہے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کر دی تاکہ ادا کرنے والوں کے لیے آسانی ہو. جس کے پاس یا جس علاقے میں جو چیز پائی جاتی اسی کو زکات میں نکال دے. ایک چیز ہے. اب دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ کیا انہی چیزوں کو زکات میں نکالنا ہے یا کہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے قسم کے اناج غلے پیداوار ہوتے ہیں ان کو بھی زکات میں نکال سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو اہل علم کی ایک جماعت ہی کہتی ہے کہ نہیں، انہی 5 چیزوں میں سے زکات نکالنی. زکات فطر انہی 5 چیزوں میں سے جس کے پاس جو آسانی سے ہو وہی زکات میں وہ نکال دے. لیکن اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جن کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ان چیزوں کے علاوہ بھی آدمی اگر کسی علاقے میں رہتا ہے وہاں ایسے اناج اور غلے جو بطور غذا کے استعمال کیے جا رہے ہوں تو ان 5 کے علاوہ ان کی بھی زکات نکالی جا سکتی ہے. مثلا آج چاول کا مسئلہ ہے. چاول کسی حدیث میں چاول کا کوئی تذکرہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت چاول کی سپلائی عرب میں نہ ہوتی رہی ہو. یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ فصل جو ہے یہ بھی کبھی وقتی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے یہاں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ بچپنے میں جہاں آپ گندم کرتے تھے وہاں گنا کی کھیتی کرنے لگے لوگ. ایک نے کیا ذرا آمدنی کیش آنے لگا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے 10 20 25 سال کے بعد آنے والی نسل سمجھتی کہ ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے کیا کرتے رہے. دیکھیں بالکل بدل جاتا ہے. بہت سارے لوگوں میں الحمدللہ کھیتی میں ذرا دیکھیں، آج گندم کی کھیتی کر رہے ہیں، جو کی کھیتی کر رہے ہیں. کسی نے آنولا لگا دیا 500 درخت. اب کھیتی کی طرف محنت کم ہے اور پھل آیا اور کیش ویپاری خرید کر کے جا رہا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پورے علاقے میں لوگ کیا شروع کر دیتے ہیں، آملہ کی کھیتی شروع کر دیتے ہیں. ایسے بہت ہوتا ہے. اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں بھی اب اتنے مواصلات تو نہیں تھے کہ ساؤتھ میں کیا ہو رہا ہے نارتھ میں کیا ہو رہا ہے آج کی طرف نہیں جاتے. تو بہت سارے علاقے ایسے تھے اندازہ لگتا ہے جہاں چاول کا لوگ نام ہی نہیں جانتے. جیسے عرب کے لوگ کسی بھی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاول کھانے کو کوئی تذکرہ نہیں آتا. کھجور، گندم، شعیر کا ہے. خود مدینہ طیبہ میں جب ہوتا تھا لیکن گندم بہت کم ہوتا تھا. مصر وغیرہ میں ہوتا تھا، شام میں گندم. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وافر مقدار میں جو گندم آیا ہے وہ امیر معاویہ کے زمانے میں. دیکھتے دیکھتے آج دنیا سے چاول ناپید ہو گیا اور گندم بالکل عام ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح سے جب چاول کا سلسلہ شروع ہوا تو اتنی تیزی کے ساتھ ہی پھیل گیا کہ آج گندم سے بھی بڑا زیادہ استعمال کس کا ہے؟
ہاں؟ چاول، دیکھو چاول خود عربوں میں دیکھ لیں، روٹی کبھی خبز و سالونا، کبھی لا بریانی، رز مال لحم۔ تو دیکھو اب لازمی چیز ہے بنگال، یاد ہے ہمیں ہمارے ایک بھائی ان کو شوق ہوا، عبداللہ پور ہے بنگال میں، یہ انڈیا کا حصہ جو ہے، انڈیا کا بنگال کیا کہتے ہیں، ویسٹ بنگال، ہاں ویسٹ بنگال، مغربی بنگال، یہاں عبداللہ پور ایک شہر ہے، وہاں ایک عالم دین تھے، حدیث کیا ماہر آدمی اور بہت زبردست عالم تھے۔ ہمارے بھائی کو شوق ہوا کہ وہاں جائیں، ہمارے بڑے بھائی کو ان سے حدیث پڑھیں گے، فراغت وہاں سے کریں گے۔ گئے، اب ادھر تینوں وقت روٹی کھانے والے، ناشتے میں بھی روٹی، دوپہر کو بھی اور رات کو بھی، کوئی دوسری کے دن کھانے کی صرف روٹی تینوں وقت۔ چاول تو شاید کبھی اجنبی کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو شاید، ورنہ چاول تو دیکھے وہ نہیں ملتا تھا، اور بہت محفوظ تھوڑا سا رکھا جاتا تھا کہیں۔ تینوں وقت روٹی، ناشتے میں بھی روٹی، دوپہر کو بھی اور رات کو بھی، تینوں وقت۔ شادی بیواہ ہو، ولیمے وغیرہ کی دعوت ہے، شادی کی دعوت میں روٹی لازمی ہے، روٹی اور سالن۔ پھر کیا کرتے تھے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے تو وہ پلاؤ پکواتا تھا، پلاؤ سمجھتے ہیں نا، بریانی نہیں، بریانی تو عجیب کھانے کی چیز تھی۔ اب بریانی کی حالت یہ ہے کہ یو پی کے مہانگری بڑے شہر میں بریانی پکائی گئی، شادی میں دعوت دی گئی، یو پی کے وہ طلبہ جو نیپال کے علاقے کے وہ آئے تو کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ بہت گندی عورتیں ہیں، چاول پکاتی ہے اس کے لیے کچرا، اب اس میں تیز پتہ ہے، تیز پتہ ہے، تیز پتہ ہے، اور دال چینی، الائچی، ساری چیزیں۔ وہ سمجھتے تھے چاول اکیلا ہونا چاہیے، پلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بوٹی ہو، گوشت ہوگا، اور رہی عثمانوس تھے۔ اب یہ آئے تو سارے طلبہ اٹھ گئے، ہم کو کتنے گندے لوگ ہیں، وہ کھانا پکاتے ہیں، چاول میں اتنا کچرا بھر دیا ہے، وہ جانتے نہیں تھی کہ یہ بریانی میں سارے بریانی کا مسالہ ہے، چھوٹا طرح تھا۔ لیکن اب چلتے تھے، اب پلاؤ ختم ہو گیا، اب بریانی کا دور آ گیا۔ تو حالت یہ تھی کہ ہمارے بھائی گئے، اب تینوں وقت روٹی کھانے والا انسان، تینوں وقت چاول، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو انہوں نے مدرسے والوں سے کہا بھائی کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ روٹی تو انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک لڑکا یو پی سے آیا ہوا ہے، وہ روٹی کھانے والا ہے، تو اس کے روٹی کا تو پتا چلا روٹی بھی چاول کی تھی روٹی بھی چاول کی۔ آخرکار 2-3 مہینے کے بعد چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے۔ اب بتائیں، سوال ہے کہ جہاں چاول تینوں وقت تک کھایا جائے، معلوم ہمیں نیپال میں بھی چاول ہے، ہاں چاول ہی چاول، وہ اور یہ بہار اور کے یہ جو واٹر پٹی نکلی ہوئی ہے نا، یہ شمال سے لے کر کے پھر درا شمال جنوب مڑی اور پھر سیدھے چلی جائے، وہاں کے بعض طلبہ جب آئے ہیں پڑھنے کے لیے فیضان وغیرہ میں، تو روٹی کھانا نہیں جانتے تھے، چاول اتنے کھائے کہ روٹی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ روٹی ان کو ملتی تو سوچے کیسے کھایا جائے، تو پہلے ان کے آئے کہ پہلے چوری لے کر کے اس کی گوٹیاں بناؤ، ٹکڑے پھر کھاؤ، یعنی حالت، یعنی انسان مانوس نہیں ہوتا۔ اب آج تو بہت ترقی کر گئی۔ اب سوال یہ بتائیں
کہ وہاں یہ 5 فصلیں جو ہیں، 5 قسم کے اناج جو زکات الفطر میں ادا کرنا ہے، جو، گندم، کھجور، کشمش اور پنیر، ان 5 چیزوں میں تو کوئی نہیں مل رہی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہی۔ اب کیا کریں وہ زکات؟ انہی 5 چیزوں کو خریدیں پھر زکات دیں؟ تو ایسے بہت سارے مسائل، ہم نے کہا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ چاول کی حالت یہی تھی، نہ عرب میں تھا، اتنے بڑے ہندوستان متحدہ ہند کے اندر آدھے سے زیادہ علاقہ جو تھا جہاں چاول لوگ جانتے نہیں تھے، صرف گندم، آسام وغیرہ بھی سب وہی ہے چاول۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ حالات اور اس وقت کے ماحول کو اللہ رسول نے سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا تھا۔ ورنہ زکات الفطر کا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ لل، مسکینوں کا کھانا، مسکینوں کا کھانا، اس لفظ کو یاد رکھیں، یہ کیا؟ طعمۃ لل مساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو اب جس علاقے میں مسلمان ہوگا، ان 5 چیزوں کے علاوہ جو وہاں کھائی جاتی ہوگی بطور غذا کی استعمال، اسی کو نکالا جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں ابھی بھی، اب تو شاید ماحول بدل گیا ہوگا، ابھی تقسیم کے بعد بھی ہندوستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گندم کی روٹی تو شاید سال میں 2-1 مرتبہ یا کبھی بطور تفریح تباہ کے کھاتے ہوں گے، ورنہ روٹی صرف جوار کی کھاتے ہیں یا مکئی کی، جوار کی روٹی، باجرے، جوار کی روٹی کھاتے ہیں، جوار نہیں، جوار کی روٹی کھاتے ہیں بس۔ اور کمال یہ تعجب کرے اسی جوار کی روٹی کو مختلف انداز سے، موٹی بھی، چپاتی بھی، میٹھی بھی، نمکین اور کھٹی بھی۔ اب اس علاقے میں اگر کوئی ہے کہ وہی پورا مکمل ایک کیا بن چکا ہے، وہ وہی غذا، اب ان کسانوں کے ہاں نہ گندم کی کھیتی کی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے بعض علاقے ایسے سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے، ایسے بھی نہیں کہ ہاں کچھ علاقے تو ایسے ہی جہاں سال میں 3 مرتبہ فصل ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے۔ اب ایک ہی فصل جو ہو رہی ہے وہ مکئی اور جوار کی ہو رہی ہے، اور اسی کو ان کا گزارا ہے، اسی پر وہ کھا رہے ہیں، بلکہ اتنا پیداوار ہوتی ہے کہ پورے ملک میں وہیں سے لے کر کے دوسرے علاقوں میں ضرورت کے لیے پھیلائی جاتی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ان 5 کے علاوہ بھی جس علاقے میں ہوں گے وہاں اگر ان کے علاوہ کوئی غذا استعمال کی جاتی ہے تو اس غذا سے، اس اناج سے بھی اگر زکات فطر ادا کر دیں گے تو کوئی مذاکرہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ صرف طعمۃ للمساکین، اور وہاں مسکینوں کیا مالداروں کا بھی کھانا وہی ہے۔ آگے بات سمجھیں؟ ایک چیز آگے ہم بڑھتے ہیں نکالنے کے لیے، اور یہیں سے ایک چیز اور یاد رکھیں تھوڑی سی، یہی ضمنی طور پر، فطرانے کا مقصد اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا؟ طعمۃ للمساکین، کھانا ہے۔ اور پھر اللہ کی سنت تعین کی، کس سے نکالو؟ کھجور سے، اس سے قولاً اور فعلاً۔ ہمیشہ نبی علیہ السلام نے جو زکات نکالی ہے وہ کس سے نکالی ہے؟ اناج سے، کھانے کی۔ اب اگر کوئی انسان قیمت دیتا ہے تو پیسہ دیا اس نے کھانے کی چیز، طعمۃ للمساکین نہیں دیا۔ اسی لیے جمہور اہل علم کے نزدیک، اکثر اہل علم کے نزدیک،
امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اس تمام حضرات کے نزدیک قیمت ادا کرنا جائز نہیں. توبۃ للمساکین، کھانے پینے کا سامان دینا پڑے گا. توبۃ للمساکین. اگر آپ رقم دیتے ہیں تو آپ نے کیش دیا، توما نہیں دیا. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کھانے کے لیے تو بہت چیزیں رہتی ہیں، ایسا کرو کہ دوسری چیز کرے، لباس. تو زکوٰۃ فطر جس چیز مقصد کے لیے، وہ مقصد پورا. اسی لیے سوائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے قیمت ادا کرنے کے جائز قرار نہیں دیا، جواز قرار نہیں. آئی بات سمجھے نا؟ ہر ایک نے کیا کیا؟ اناج اور غلہ. اب ایک شکل یہاں اور ہے. آج بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. اس کا مصرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبۃ للمساکین کا کھانا ہے. مساکین کا کھانا. زکوٰۃ مال جو ہے اس کے 8 مصارف. 8 جگہوں میں انسان اپنی زکوٰۃ صرف کر سکتا ہے. لیکن پوری احادیث کو پڑھ ڈالیں، اس زکوٰۃ فطر جو ہے اس کا صرف ایک مصرف اللہ رسول نے بیان کیا ہے. کیا؟ مسکین کو کھانا. اب آج ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں مسکین صرف مدرسے اور یتیم خانے کے بچے سمجھے جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ہاں، مدرسے کے بچے یتیم خانے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسکین ہے. اب وہ ادارے والے رسید لے کر کے باقاعدہ اناج اور غلہ اکٹھا کرتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اناج اور غلہ اکٹھا کرتے ہیں. اب یہاں ایک بڑی عجیب سے فکر ہے، اس پر غور کریں کہ آج آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ فطرانہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ عید کے موقع پر. ہاں، عید کے 1-2 دن پہلے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پورے بر صغیر کا دستور یہ ہے کہ رمضان کے 1 ہفتہ پہلے ہی اسکول کے بچوں کو چھٹی کر دی جاتی ہے. یاد رکھنا. پھر عید کے 10 دن کے بعد شروع کر عام طور پر. اب آپ بتائیں، اللہ رسول نے فرمایا مسکینوں کے گھر میں پہنچا کر کے عید کے موقع پر مسکینوں کو بھیک مانگنے سے بے نیاز کر دو. پتہ چل گیا کہ فطرانہ بھی عید کے دن غریبوں کے استعمال کرنے کی چیز تھی. یہ بہت بڑی غلطی ہمارے بر صغیر کے لوگوں کو ہے. اب پورے ہندوستان کا مزاج تو یہ بتائیں گے آپ کے ہاں کیسے ہے؟ دیکھا ہوگا کہ رسید لیے، تھیلی لیے، اور کوشش سے تو کرتے ہیں کیا چاہیے فطرانہ لے جائیں. اب لے کے اسٹاک کر لیا. ہو سکتا ہے محلے میں 50 غریبوں کو ضرورت ہو کہ عید کے موقع دے دیتے تو 3-4 دن پیٹ بھر کر کے کھلا دیتے. اور یہاں بعض اہل علم نے بہت دل کو لگتی ہوئی بات کہی. واللہ فطرانے میں دوستو ہمیشہ مسکینوں اور حاجت مندوں کو ایک مثال دیتے، بڑی پیاری مثال دی بعض اہل علم نے. اب آپ لوگ بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے صبح نکلتے ہیں، شام تک محنت کرتے ہیں، وہی لے جاتے ہیں مزدوری
تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں کھانا پینا، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ عید کے موقع پر جو مزدوری کرنے والے ان کی مزدوری بند ہو جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ پہلے سے عید کی 2 دن بعد تک جو دہاڑی جو کہتے ہیں مزدوری کرنے والا ہے، 3 دن اس بیچارے کا دروازہ۔ اب یہ نہیں ہم کو پتا کہ 3-4 دن وہ مزدوری نہ ملے تو اس کے گھر میں کھانے کے انتظام ہے یا کھانے کے انتظام۔ ایسے ہزاروں ملیں گے آپ کو جن کا روزانہ جی۔ تو اس لیے اب آپ بتائیں کہ مسکین یہاں عید کے دن ان کو ضرورت ہے، لیکن مدرسے والے ایسا کہاں لے کے چلے گئے ہیں سب رکھ کے، جبکہ بچے کہاں ہیں وہ؟ آپ لوگ سمجھ بات آئی؟ حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں کہتے؟ اسی لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کا خیال رکھنا۔ یہاں امارات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اکٹھا کرتے ہیں پیسہ، بھائی یہ تو عید کا خرچہ سب کو چل جاتا ہے، ایسا کرو فلاں جگہ بیٹی صاحب غریب ہے، بیٹی کی شادی، واللہ ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے فطرانہ جمع کرتے ہوئے عیدگاہ بنانے اور قبرستان کی باؤنڈری گھیرنے کے لیے ہم نے دیکھا فطرانہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، خاص مقصد کے تحت ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر ہم اور آپ کی زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے تو گھر میں اناج اور غلہ نہیں ہے، اناج اور غلہ خریدنا ہے۔ میرے خیال میں اندازہ لگائے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں، تمہارے گھر میں تو نہیں ہوگا، خریدے اور دے دیے۔ اگر آپ کو یہاں غریب نہیں مل رہا ہے، الحمدللہ بنسبت اس میں کوئی شک نہیں، یہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں، رشتہ داروں میں پاس کچھ غریب ایسے ہیں جو بیچارے حاجت مند ہیں، تو اللہ اگر آپ چاہیں، جیسے آئے گی بحث انشاءاللہ آگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا انسان وہاں کے زکوٰۃ فطرانہ سب وصول کر کے بھیج دینا، مدینے میں بہت ہی زیادہ قحط ہے۔ تو اگر سمجھے، پہلے اگر آپ جس پیسے سے یہاں خریدتے ہیں، یہاں بھی خریدنا ہے آپ کو، گھر سے دینا نہیں، خریدنا ہی خریدنا ہے۔ آپ اگر اپنے بھائی کو، اپنے عزیز اقارب کو کہہ دیں بھائی ہم کو یہاں بھی خریدنا ہے، میں اتنا پیسہ بھیج دے رہا ہوں، وہاں خرید کر کے عید کے پہلے غریبوں کو تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اور واقعی جب غریبوں کو مل جاتا ہے اس طرح سے، تو ہو سکتا ہے بیچارے کتنے ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے عید کے علاوہ بھی ہفتے اشرے وہ اناج اور غلہ سے فائدہ اٹھائیں اور استعمال کریں۔ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں اور ہوتی ہے دوستو، کہ یہاں بھی کرتے ہیں لوگ، ہمارے ہاں بھی پیسہ فطرانے کا اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر کسی مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہاں اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے وطن بھیج دیا۔ اب وہ وہاں بھیج دیتے ہیں تو مختلف چیزیں، بھائی کمرہ بنوانا وہ بھی تو غریبی کا ہے نا، پائپ لگوانا ہے، پنکھے لگوانا ہے بھی تو غریبی کا ہے نا، تو غریب کا کے فائدے کے لیے
یہ ساری چیزیں غلط ہے. وہ طعمۃ للمساکین. لوگ بہت ساری چیزیں ایسے زکوٰۃ فطر میں مصرف کرتے ہیں. نہیں ہم نے فطرانے سے لوگوں کو کپڑا بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ایک تو آپ زکوٰۃ دے دیں ان کو, جس سے اگر ہے کپڑا بنا لے گا پیسہ دے دیں گے. بہت سارا کام روکا ہوگا, آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو اٹھا لے. یہ آپ فطرانے میں اپنا فطرانہ اتنا کوئی نہیں دیتا کہ جس سے غریب اپنے عید کے موقع پر اپنے گھر کے بچوں پر اپنی بیوی کا کپڑا بنا سکے. مطلب تو سلائی بھی نہیں دے پائے گا, لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے. نہیں ایسا کر دو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی کی حدیث کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ. اللہ تعالیٰ نے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق رکھا ہے, یاد رکھو. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم ویطعمون الطعام. سمجھ گئے نا؟ تو یہ زکوٰۃ اور فطرانہ تو آپ نے دے ہی دیا ان کے مصرف میں. اگر غریب زکوٰۃ بیچارہ رمضان میں ایک مرتبہ دیا, 6 مہینے تک چلایا, فطرانہ آپ نے دیا, ہفتے بھر کھانا کھایا, پھر اس کے بعد اس کو مزید ضرورت ہے, تو یہی تو وہ مقام ہے جہاں غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آخر نفلی صدقے کی کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. صدقے جاریہ, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. آپ پورے قرآنی آیات کو پڑھ ڈالیں تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے علاوہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفاق فی سبیل اللہ, نفلی صدقات اور خیرات کی فضیلت بھی بیان کی. اللہ نے حکم دیا ہے. کیا ہے اب آپ بتائیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. دیکھا یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں. ما سلککم فی سقر, جنتی پوچھتے ہیں, اصحاب الیمین پوچھتے ہیں جہنمیوں سے, ما سلککم فی سقر, تم لوگ جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو جہنمی کیا کہتے ہیں؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکینوں کا کھانا نہیں کھلاتے تھے. پتا چلا مسکین بھوکا پیاسا ہو, گھر سے ہم اپنی زکوٰۃ نکال چکے, فطرانہ ادا کر چکے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ ہم اپنا ان کے کھلانے پلانے, ان کی دکھ درد کا کیا کریں, ہم انتظام کریں, خیال کریں. یہ ضروری ہے. اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین. اگر آپ نہیں کھلانے کے لائق ہے اور غریب پریشان ہے, بھوکا پیاسا ہے, یتیم بیوہ مسکین, آپ نہیں دینے کے لائق, تو کم سے کم یہ دینے کے لائق ان سے کہہ کر کے تو وہ ان کا انتظام کروائیں. یہ غریب کا حق ہے, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے. نفلی صدقات کی بحث آگے کچھ حدیثوں میں آ رہی ہے. یہ چند باتیں سن لیے. اب آگے ابو سعید خدری کی حدیث کھولیں, باقی میرے خیال سب ہو چکی تھی. ہاں ابو سعید خدری, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه وفي روایت او صاعا من عقیق. 5 چیزیں ہو گئی نا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی, یہ فطرانے کے باب میں ابو سعید خدری کی حدیث بہت اہم ہے, یاد رکھنا. اتنی تفصیل پچھلی حدیث میں نہیں تھی.
پانچوں چیزوں کو ایک ساتھ. ٹھیک ہے. فرضیت میں زکوٰۃ فطر کی فرضیت اور تاکید میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کی حدیث. ٹھیک ہے نا. اور کتنا نکالنا ہے اور کن کن چیزوں سے نکالنا ہے، ابو سعید خدری کی حدیث اس میں سب سے اہم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، یہی حدیث ہے نا، او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب، متفق علیہ. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ زکوٰۃ فطر میں دیتے تھے ایک سا کھانا. کیا کھانا؟ یعنی گندم، کھانے کی چیزیں. بعض لوگوں نے کہا تام سے مراد یہاں بر کس کو کہتے ہیں؟ البر نہیں، گندم کو. ہاں. او صاع من التمرین، یا ایک سا. گزر چکا ہے کہ متوسط درجے کا آدمی ہو، اپنا ہاتھ ایسے کرے اور کسی کا جب پورا فل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایک مد، اور 4 مد کا ایک سا. چلو گزر چکی ہے. ایک غور سے سننا ترجمہ. صاع من طعام، ایک سا کس سے نکالتے تھے؟ کھانے سے. اور صاع من تمرین، یا ایک سا کھجور سے. اور صاع من شعیر، یا ایک سا جو سے. اور صاع من زبیب، کشمش سے. متفق علیہ، حدیث بخاری و مسلم کی. وفی روایت، اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اور صاع من عقیق، اور ایک سا پنیر سے. 5 چیزیں ہو گئی. یہاں ایک چیز آپ ذرا غور کریں، گندم سے لے کر کے یا تام سے لے کر دیکھیں، 5 چیزوں کو کون کون سی ہیں؟ گندم، ٹھیک ہے نا، کھجور، جو، کشمش، پنیر. 5 چیزیں ہیں. اور ہم اپنے ہاتھ تو چاہے نہ سمجھ لے کہ یہاں رہنے کے بعد ان 5 چیزوں کا اچھا خاصا تجربہ ہے. کیا ان 5 چیزوں کی قیمت ایک ہوتی ہے؟ یہ نقطہ یاد رکھنا. نہیں ہو سکتی. 1 کلو کھجور ہو سکتا ہے کہ اس قیمت میں 3 کلو آٹا مل جائے. قیمت میں فرق ہوتا ہے. جو اور گندم کی قیمت اب بڑے فرق ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے پنیر اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو، سب سے مہنگی. لیکن اللہ رسول فرمایا کہ سب سے ایک سا. یہی نقطہ یاد رکھو تاکہ بات سمجھ میں آئے. قیمت کا اعتبار نہیں، وزن کا اعتبار ہے. ایک سا. اب ان 5 چیزوں میں سے ہر ایک کی قیمت الگ ہوتی ہے، بلکہ بعض کی قیمت ڈبل ٹبل ہو جائے گی. لیکن ابو سعید خدری کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ہی سا نکالتے تھے، جس چیز سے بھی نکالے ایک سا نکالتے تھے. آگئی بات سمجھ میں خوب اچھی طرح سے؟ یہ اس وقت بھی تھا. ہاں. تو یہاں ایک چیز سمجھو جو بڑی اہم آ رہی ہے، قیمت کا اعتبار نہیں کہ یہ چیز مہنگی ہے تو اس کو آدھا نکال دو اور سستی ہے تو اس کو ایک سا. نہیں، کس کا اعتبار ہے؟ سا کا. ایک سا. اور ان 5 چیزوں میں ہر ایک کی قیمت اللہ رسول کے زمانے میں الگ الگ بھی ایک قیمت نہیں تھی. اب آگے بڑھو. قال ابو سعید، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اما انا فلا ازال اخرجہ،
بھائی تم لوگ کچھ بھی کرو لیکن میں تو اللہ رسول کے زمانے سے جیسے ایک سا نکالتا تھا میں ویسے ہی نکالوں گا. کیا مطلب ہے؟ سمجھو پہلے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گندم آیا عام ہوا تو امیر معاویہ نے کہا کہ اگر کوئی تمام چیزوں سے ایک سا نکالے، اگر گندم سے آدھا سا نکال دے گا جب بھی ہو جائے گی. نہیں سمجھے؟ گندم سے آدھا سا کوئی فطرانہ ادا کر دیا تو آدھا ہو جائے گا. نہیں سمجھا؟ یعنی ایک سا اگر 3 کا ہوتا ہے 1.5 یا 2.25 ہوتا ہے تو 1.25 سے کچھ زیادہ. آگئی بات سمجھ؟ یہ جب امیر معاویہ نے یہ فتویٰ دیا نکالا جا سکتا ہے تو ابو سعید خدری نے ان کی تردید میں حدیث بیان کی. بھائی نکالو، لیکن ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ان 5 چیزوں سے ہر ایک کی قیمت میں فرق تھا. اللہ رسول نے قیمت کا اعتبار نہیں کیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک سا ہم لوگ نکالتے رہے، آپ کے حکم سے نکالتے رہے. تو کوئی آدھا نکالا یا 1.25، لیکن ہم تو یہی فتویٰ دیں گے اور ہم جو نکالیں گے وہی جو اللہ کے رسول کے زمانے کی سنت ہے. آگے بات سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا میں نے کہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف نے ہر ایک سے تو 1 سا اور گندم سے آدھا سا. اس لیے آج 1.25 کلو عام طور پر انڈیا میں نکالا جاتا ہے. اسی لیے جب میں دارالعلوم دیوبندی مدرسے پڑھنے کے لیے گیا تو استاد ایسے بیچارے طنز کرتے تھے، اہل حدیث مسلک ہے آسانی، ہر چیز کو کم کرنا. نہیں سمجھے؟ یہ لوگ حدیث جو اپنے جس میں آسانی ہو 20 رکعت تراویح چھوڑ کر کے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ آسانی ہے. تو آسانی کے لیے سبھی لوگ کرتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ بات اپنے طلبا کو سمجھانے میں بہت آسان ہے. میں گیا وہاں، سب مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارا ایک کارنامہ اتنا عام ہو جائے گا. ہر سال کلکتہ گیا، کلکتہ سے دیہی علاقے میں گیا تو وہاں کے سب سے بڑے عالم جو تھے کبھی نہیں ملاقات تھی، وہ آئے ملنے کے لیے. میں کہا کہ میں نہیں جانتا. کہا کہ ہم جس سال دارالعلوم سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے تھے آپ اس سال گئے تھے. میں نے کہا نہیں معلوم. کہا نہیں ہمیں معلوم ہے اور ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ ہمارے علاقے کے طلبا جو تھے وہ آئے بتائے، کہا کہ ایک دارالعلوم میں وہاں بھی آیا ہوا ہے اہل حدیث، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ سب اہل حدیث بچے تھے سب کھل کر کے اہل حدیث ہو گئے ہیں. تو یعنی 50 سال کے بعد وہ آیا تھا ملنے کے لیے بنگال پر سال. سوچو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئے دیکھتے ہیں. آپ لوگ آسانی چاہتے کہ میں ٹھیک ہے کیسے؟ میں نے کہا آپ بتائیں عید کے پہلے فطرانہ نکالتے ہیں، تراویح میں تو ہم کو آپ نے کہا اپنے ساتھ طلبا کو سمجھا دیا کہ اہل حدیث یہ لوگ اصل میں آسان والی کم جس میں جلدی چھٹی مل جائے 20 رکعت پڑھنے میں تکلیف ہوتی 8 رکعت پڑھتے، اس لیے گا حدیث پر نہیں عمل ہے، ایک اس پر عمل ہے اپنے نفس آسانی کے لیے. میں نے کہا آپ نے بتا دیا اور خوب اچھی طرح سنا، نالے اپنا سنا، لیکن آپ بتائیں عید کے پہلے فطرانہ آپ کے ہاں کتنا نکالا جاتا ہے؟ کہا کہ آدھا سا. میں نے کہا آپ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، اپنا مال بچانے کے لیے زیادہ نکالتے ہیں، ورنہ بخاری کی حدیث جو آپ نے پڑھا کہ کتنا ہے وہ اچھا. یہ تو اس کا مطلب کہ آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں. آسانی ہم اہل حدیث آسانی چاہتے ہیں تو آپ اپنا مال بچانے کے لیے کم والی چیز قبول کرتے ہیں. میں نے کہا پھر عید گاہ آپ جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ تکبیر کتنا کہتے ہیں؟
کہا 6. ہم نے کہا ہم تو 12 کرتے ہیں، بالکل ہاف کا فرق ہے، آپ بالکل آدھے میں رہ گئے، یہ کیسے؟ اس کا مطلب کہ آپ جلدی عید کی نماز پڑھ کر کے شیر خورما کھانا رہتا ہے، اس لیے 6 ہی تکبیر جلدی آپ بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ، ایسے اور مثالیں دی. تو یہ معاملہ وہی اس کے بعد سے کبھی نہیں کہا. ہم اصل میں کھل کے اکیلے تھے نا، ہمارے جانے کے بعد جو ان کی علاقے کے تھے، یعنی بنگال کے چھپے ہوئے، وہ سب کھل کر آنے لگے. 2.5 مہینے میں تو 25-26 طلبہ ہو گئے، کھل کر کے آ گئے. بنگال کے اکثر لڑکے حدیث ہوتے تھے، یعنی مغربی بنگال، لیکن چھپے رہتے تھے. اب ہم کو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میدان میں آ گئے. تب بڑی یہ تھی کہ کسی دوسرے سے یہ بتایا جائے کہ نہیں، یہ لوگ حدیث عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آسانی ڈھونڈنا. سمجھے نا؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ 1 سا آدھا سا نکالتے تھے. وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تردید کی. اب یہاں 2 چیزیں ہیں، منہج سلف سرا سمجھو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا فتویٰ ہے کہ آدھا سا بھی دینا جائز ہے، ادا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. دوسری جانب سارے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے مد مقابل ان کے مخالفت میں فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1، نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ صحبت گزاری، امیر معاویہ بہت کم، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، ابو سعید خدری کا علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے. نمبر 3، انہوں نے اپنے عمل کے لیے سنت اختیار کیا. کیا؟ کنا نوتیہا، ہم نہیں، پورے اصحاب رسول اللہ کے رسول کے زمانے میں فطرانہ ادا کرتے تھے ان 5 چیزوں سے، اور ہر چیز سے 1 سا. کبھی کسی نے آدھا سا نہیں نکالا، ٹھیک ہے نا، آدھا سا نہیں نکالا. اس لیے ہمارے بھائی امیر معاویہ فتویٰ دیتے ہیں وہ دیں، لیکن ہم تو ان کا فتویٰ قبول نہیں کریں گے. ہم تو یہی فتویٰ اسی بات ہے. اسی لگا دیکھو ابو لا اخرج ابدا الا سا، ہم تو ہمیشہ کتنا نکالیں گے؟ 1 ہی سا نکالیں گے. اب یہاں دوستو ایک بڑی اہم چیز منہج سلف ذرا دیکھیں. کسی سلف میں سے کسی نے امیر معاویہ کو مخطئ اور غلط اور ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا. یہ کہا بھائی ان کا ایک اجتہاد تھا. کیا تھا؟ اجتہاد تھا، ضرورت کے تھے، انہوں نے اجتہاد کیا فتویٰ دیا، لیکن ان کا اجتہاد حدیث رسول کے خلاف تھا. اسی لیے راجح قول یہی ہے کہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا، جو سارے صحابہ کرام کا تھا، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو سارے صحابہ کرام عمل کرتے، سارے مسلمان، اسی پر اکتفا کیا جائے. تو سلف جو ہیں اور اکثر علماء یہاں کہتے ہیں دیکھیں دونوں صحابی فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن ایک صحابی سنت سے دلیل پیش کرا، دوسرے صحابی کا اجتہاد ہے. اب ترجیح کس کو دی جائے گی؟ سنت کو. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں سنت پر عمل کرتے ہوئے پورا 1 سا ادا کریں. قیمت کا فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاں قیمت، بھائی جو رتہ میں نے بتایا ابھی اپنے حرج کریں گے، کہیں گے بھائی قیمت گندم کی قیمت کہاں اور جو کی قیمت کہاں؟ جو کون کھا رہا ہے؟ کسی کو سٹو کھانا ہے جو لے گندم. تو اس لیے قیمت کا اعتبار کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ تو یہی میں نے پہلے اشارہ کر دیا، 5 چیزوں میں
ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ رسول نے نکالنے کا سا من تمہیں پیچھے پڑ چکے نا، قولی حدیث اور عدد تقریری فعلی حدیث، ہر ایک کے اندر پورا ایک سا ہے، حالانکہ پانچوں چیزوں کی قیمت میں فرق تھا۔ اس کا مطلب کہ وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ گندم کتنا بھی مہنگا ہو جائے، اگر گندم نکالنا ہے تو نکالیں۔ آج چاول ذرا دیکھیں تقریباً سب سے مہنگا ہوگا، اس لیے یہاں دیکھیں الحمدللہ پورا ایک سا 3 کلو کا باقی آتا ہے، خریدو اور ادا کرو 3 کلو کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے تو آجے والے دن جو ہے لوگ عید نماز کی نماز سے پہلے تو کیا کرتے ہیں 50 روپے روپا آپ کا فطر جو ہے 50 کا چلر لے لے گا، 50 میں 5 کا نوٹ لے لے گا، اور وہ راستے پر آپ کیا ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ مسلم کو ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، تو اس طریقے سے دیتے ہوئے چلے جانے۔ یہ غلط ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی حدیث جو مفصل اسی میں بیان ہوگا۔ اگلے میں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔